الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں جن کے درس کے لیے آج میں نے ان آیات کا انتخاب کیا آج کے درس کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے بہت ہی ایک منفرد انداز میں ان آیات کے ذریعے ہم سے کلام کیا، اور ہمیں ان آیات میں بتایا گیا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب نے آخرت میں تمہارے لیے جو مغفرت اور جنت رکھی ہے اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ دیکھیے، انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کے پیچھے دو جذبے ہوتے ہیں، یا تو کوئی لالچ اور محبت یا کوئی خوف۔ اگر انسان کے عمل سے یہ دو چیزیں نکال دی جائیں تو عمل بے جان ہو جاتا ہے، بلکہ عمل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز پہ غور کریں، صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کر صبح تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان تمام کاموں کے پیچھے کوئی خوف یا محبت اور لالچ کو میں ایک ہی چیز سے تعبیر کروں گا، کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یوں ہو جائے گا، یا کوئی لالچ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے ہر عمل کے پیچھے یہی دو جذبے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دو جذبے کمزور پڑ جائیں تو جتنا جذبے کمزور پڑیں گے عمل میں طاقت اسی حساب سے کم ہو جائے گی۔ آپ صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں تو یہ آفس جانا ایک عمل ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس عمل کے پیچھے خوف بھی ہوتا ہے اور ایک لالچ بھی، ایک جذبہ بھی۔ خوف کیا ہے کہ اگر آپ نہیں گئے آپ کو کمپنی سے نکال دیا جائے گا، نکالنے کے بعد آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جو منتھلی ارننگ آ رہی ہے گھر میں، جس سے آپ کے گھر کا راشن آ رہا ہے اور گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، تو آپ کی وہ ارننگ ختم ہو جائے گی اور آپ ایک عزت دار انسان کی طرح استغنا کے ساتھ، خودداری کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ تو یہ جو خوف ہے، بے روزگاری کا خوف، بھوک کا خوف، بے عزتی کا خوف، یہ خوف آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور آفس جائیں۔ مزدور کو یہ خوف مجبور کرتا ہے کہ وہ صبح اٹھ کے مزدوری پہ نکلتا ہے۔ ڈاکٹر کو یہ خوف مجبور کرتا ہے وہ صبح اٹھ کے کلینک کی طرف یا ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے۔ تو جتنے بھی کام کسی کے بھی ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے لازمی، اور بعض مرتبہ لالچ ہوتی ہے۔ آپ اگر صبح اٹھ کے آفس جا رہے ہیں تو جہاں آپ کو یہ خوف ہے کہ نہیں گیا تو بے روزگار ہو جاؤں گا، وہاں یہ لالچ بھی ہے کہ جاؤں گا تو مہینے کے بعد مجھے میری محنت کا صلہ ملے گا۔ وہ جو سیلری ہے وہ ایک لالچ ہے، وہ ایک طمع ہے، وہ ایک امید ہے جو آپ کو صبح اٹھنے پر مجبور کرتی ہے۔ مزدور کو صبح اٹھنے پر مجبور کرتی ہے، مزدور کو مزدوری کے لیے نکلنے پر مجبور کرتی ہے، مزدور کو گڑھا کھودنے پر مجبور کرتی ہے۔ صبح شام جن بھکاریوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے ان بھکاریوں کو بھی ایک لالچ ہوتی ہے کہ میں اگر اس انداز میں سامنے والے کے ساتھ سامنے اپنی حاجت رکھوں گا تو شاید وہ کچھ پیسے نکال کے مجھے دے دے۔ تو دن بھر کے جتنے ہمارے کام ہیں، ہم جو کھاتے کیوں ہیں؟ کھانا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، اس لیے کھاتے ہیں لالچ کے، زبان کی ایک لذت ہے اس کے پیچھے، ہمیں پتہ ہے کھانے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، تبھی نئی نئی ڈشیں تیار کی جا رہی ہوتی ہیں۔ آج
گھر میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے بیگم صاحبہ آج کیا بنے گا، آج آپ نے کوفتے بنائے ہیں، آج آپ نے کباب بنائے ہیں، آج آپ نے قیمہ بنایا ہے، روزانہ نئی نئی ڈشیں بن رہی ہوتی ہیں، گوشت کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، بھائی دال کی طرف آ جاؤ، اب ذرا سبزی بنا دو، آج سبزی ہونی چاہیے۔ تو یہ لالچ ہے، یہ زبان کے چٹخارے ہیں، اور خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کھایا تو کمزور ہو جائیں گے، اور دن بھر کے کام ہم طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے ہم اپنے کاموں کو۔ تو کھانے کا عمل، ایکسرسائز جو لوگ کرتے ہیں، صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ خوف، ڈاکٹر نے بتایا آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ میں فیٹ ضرورت سے زیادہ ہے، آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، آپ آڑے ترچھے ہو سکتے ہیں، آپ ٹیڑھے میڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو مینیج نہیں کیا اور اپنی صحت کا آپ نے خیال نہیں کیا۔ یہ خوف بھی ہوتا ہے، اور لالچ بھی ہوتی ہے۔ لالچ یہ کہ میں جب جاگنگ کروں گا تو میں دیکھنے میں ذرا اچھا نظر آؤں گا اور میری صحت اچھی ہوگی، میں زیادہ عرصہ جی سکتا ہوں، دنیا اور اس زندگی کی لذتوں سے میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ تو دیکھیے، جس قدر جتنے بھی ہمارے دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پیچھے کوئی خوف ہے یا ان کے پیچھے کوئی جذبہ ہے، لالچ ہے۔ دین کا جہاں معاملہ آتا ہے تو ہم سست پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ دین نے ہمیں جتنے کاموں کا حکم دیا ان پر دنیا میں نہ تو ہمیں کوئی اجر ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور نہ کرنے میں، ان کاموں میں کوتاہی کرنے میں کوئی خوف بھی نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا۔ آپ صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، پابندی سے آپ دفتر کے کاموں کو نمٹاتے ہیں، میں نے بتایا کہ سیلری کی لالچ ہے، تنخواہ کی لالچ ہے، لیکن آپ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے ذہن میں یہ لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک ٹرائی کر رہے ہیں کہ چلو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، کچھ آخرت میں اگر ہو گیا تو شاید ہم بھی بخشے جائیں۔ تو کوئی جذبہ نہیں ہے، کیونکہ ملتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اتنا بھی اعلان ہو جائے نا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اسے 500 روپے ملیں گے، ایک گورنمنٹ یہ ایک اعلان کر دے، تو آپ دیکھیں ہماری مسجد میں نمازیوں کا رش کس قدر بڑھ جائے گا۔ اور میرا خیال ہے 75 کیا بلکہ 90%، تو زیادہ تر تو غریب آبادی ہے، ان کے لیے 500 روپے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے 90% لوگ، 90% لوگ مسجدوں میں آنا، آبادی کا 90% لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، شاید غیر مسلم بھی آنا شروع ہو جائیں، ہندو سکھ عیسائی بھی مسجدوں میں آنا شروع ہو جائیں گے، صرف اتنا اعلان ہو جائے کہ ایک نماز پہ گورنمنٹ 500 روپے دے رہی ہے۔ لیکن آج 10% لوگ بھی بمشکل ہوں گے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر گورنمنٹ لالچ کا اعلان نہ کرے، خوف میں ڈال دے لوگوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس سے 500 روپے جرمانہ لیا جائے گا، پینلٹی لگے گی اس کے اوپر 500 روپیز کی، تو بھی میرا خیال ہے کہ 90% لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو دین کے جو احکام ہیں ان میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی امید ہے، اس لیے وہ اس قدر سست روی کا شکار ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ کو ایک ماننے کے باوجود، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے باوجود عمل میں کوتاہی ہے، بلکہ بعض چیزوں میں تو غیر مسلم ہم سے آگے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ جب تم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہو ایسے جیسے تم نے کسی کو پیسے دے دیے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں مسکرا کے بات کرنے کا شاید اتنا رواج نہیں ہے۔ یورپین کنٹریز میں آپ جائیں تو وہاں ہر ایک آپ سے مسکرا کے بات کرتا ہے، حالانکہ ان کو مسکرا کے بات کرنے پر کوئی پیسے نہیں مل رہے، نہ کوئی صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو خوشخبریاں ہمیں نیک اعمال پہ دی ہیں ان کی طرف یا تو ہماری توجہ نہیں ہے، یا شیطان نے ہمیں ان کے بارے میں وسوسوں میں ڈال دیا، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، یا ہم ان آیات پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو
قرآن مجید نے بار بار یہ بتایا ہے کہ جب تم اللہ کے احکام کو پورا کرو گے اس پہ تمہیں ملے گا کیا؟ بہت کچھ ملے گا، لیکن جو کچھ ملے گا وہ اللہ نے وہ ہماری آنکھوں سے چھپا دیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ غیب کے پردوں میں نہ ہوتا، وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دیا جاتا، تو پھر یہ تقریروں کی ضرورت نہ رہتی، موٹیویشن کی ضرورت نہ رہتی، پھر تو ہر شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں تو اللہ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں مسلسل، وہ قبول نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا دیکھیں، اس کا ایک ٹیکنیکل جواب ہے، عقلی جواب ہے، اور ایک اس کا قرآن و سنت سے جواب ہے۔ حدیث سے پہلے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، شاید وہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو پھر میں ایک عقلی جواب دوں گا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ دعا مانگ کے بالآخر ایک دن تھک کے کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اور اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا دیکھیے، حدیث سے صاف پتہ چلا کہ آپ جو دعائیں مانگ رہے تھے ہر دعا قبول ہو رہی تھی، لیکن جس دن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو مانگ رہا ہوں اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، تو اس دن سے قبول ہونا بند۔ اب آپ حیران ہوں گے، بھئی ایک شخص کہہ رہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ نہیں کہہ دیتا نا کہ قبول نہیں ہو رہی، اس وقت تک قبول ہو رہی ہیں۔ تو یہ عجیب سی ایک بات ہے کہ جو مانگنے والا ہے اس کو مانگی ہوئی چیز نہیں مل رہی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے؟ ایک فقیر نے، ایک بھکاری نے کسی سیٹھ سے جا کے بھیک مانگی اور ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس جو سیٹھ ہے اس کو وہ پیسے نہیں دیے، تو وہ کیسے جا کے لوگوں سے کہے گا کہ میری ریکویسٹ قبول ہو گئی ہے؟ تو وہ کہے گا ظاہر میری ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں وہ قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جب اس طرح کی باتیں ہم زبان سے کہنا شروع کرتے ہیں تو واقعی قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبول کس طرح سے ہوگی یہ اللہ پر ہے، یہ ہمارے اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ علماء نے دعا کی قبولیت کے مختلف درجات رکھے۔ میرا ٹاپک چونکہ دعا نہیں ہے تو میں اس کو شارٹ کر کے میں اصل مدعا کی طرف، اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ میں ایک چھوٹی سی بس مثال سے بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، علماء نے کہا ہے، قرآن و سنت ہی سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ بعض مرتبہ دعا کی قبولیت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں بعینی ہی وہی چیز آپ کو دے دی جاتی ہے۔ آپ اللہ سے شفا مانگ رہے ہیں، اللہ میں اس بیماری میں پریشان ہوں، تو مجھے شفا عطا فرما، اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ آپ کی دعا قبول کر کے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں ایز اٹ از اسی طرح سے آپ کو وہ چیز دیتی جاتی ہے اور آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ قبولیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ایک طریقہ قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے، اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس بیماری کو دور نہ کیا جائے۔ بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح سے سب کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی پھر تو غیر مسلم بھی مسجدوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کسی شخص نے دعا مانگی، اے اللہ میرا روزگار لگ جائے، اگلے دن جناب کال آ گئی کہ جی آپ انٹرویو میں پاس ہو گئے، آپ کی جاب لگ گئی ہے۔ اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہوں، اے اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ ٹھیک ہو گئے، اے اللہ وہ فلاں کو ملیریا ہے اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک ہو گیا، اے اللہ فلاں کو ٹی بی ہے اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے دعائیں اگر قبول ہوں تو وہ ہسپتال بند ہو جائیں گے اور ڈاکٹر بیچارے بے روزگار ہو جائیں گے۔ پھر سارے ڈاکٹر مسجدوں میں جمع ہو کے دعا مانگیں گے، اللہ ہمارے لیے کوئی روزگار کا انتظام کر۔ تو آپ بتائیے، اللہ تو سب کو روزی دینے والا ہے نا، اس نے تو ڈاکٹروں کی روزی بھی اپنے ذمے لی ہے، تو ڈاکٹر بیچاروں کو روزی کیسے ملے گی جب کچھ نہ کچھ پیشنٹ دنیا میں رہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کچھ لوگوں کی دعائیں تو جیسے وہ مانگ رہے ہیں ویسے ہی قبول ہوں گی، کچھ کی اس طرح سے قبول نہیں ہوں گی، وہ کسی اور طرح سے قبول ہوں گی۔ کیونکہ اگر اس طرح سے ہم مانگیں اور فوراً وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں تو ایمان بالغیب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کو ماننے والے، نہ ماننے والے، دعا کی قبولیت پہ یقین کرنے والے، نہ کرنے والے، سب دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے وہ مانگے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے پتہ ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو بھی قبول ہو رہی ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مجھ سے دعائیں مانگے گا۔
اور جو مجھے آزماتا ہے کہ دیکھوں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ایسے آزمانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا آپشن نہیں رکھا، اور اللہ نہیں چاہتے کہ ایسے لوگ میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ تو یہ ایک مصلحت ہے، ایک حکمت ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے اسی طرح سے قبول ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ میری اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے، اللہ وہ پریشانی دور نہیں کرتے، ایک اور پریشانی جو آنے والی تھی اللہ اس پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے سامنے وہ دوسری پریشانی ہوتی نہیں، وہ اس نے دیکھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے، تو آئی ہوئی پریشانی کو اللہ اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہ تسلی رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری حاجت روائی کی ہے۔ جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے وہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تو اس طرح سے دعا مانگی مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک قبولیت کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص دعا مانگتا ہے اس کی دعا دنیا میں اس کو وہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، لیکن اس کے کسی بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نے ماضی میں کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پر عذاب آنے والا ہوتا ہے دنیا میں یا آخرت میں، اللہ اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور سب سے آخری درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ اس کی مانگی ہوئی چیز کو وہ مانگی ہوئی چیز تو نہیں دیتے، لیکن اس کے بدلے میں ڈھیروں ثواب اس کے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اور اعمال نامے میں ڈال دیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، یہ میرے اعمال میں کہاں سے آ گئیں؟ تو اسے کہا جائے گا تم نے فلاں موقع پر دعا مانگی تھی، جو چیز تم نے ہم سے مانگی تھی وہ ہم نے نہیں دی تھی، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے تمہارے اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امید بھی دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوف بھی دلاتے ہیں۔ اگر غیب کے پردے نہ ہوتے اور غیب سے پردے اٹھ جاتے کہ ہمیں اعمال پہ کیا ملے گا، تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی۔ جیسے دعا میں آزمائش ختم ہو جاتی ہے، سب دعائیں مانگتے، ابھی دیکھیں قبول نہیں ہو رہی پھر بھی انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو انسان کی اسی ادا پہ پیار آتا ہے کہ اس کو یقین ہے میرے بارے میں کہ جس ذات کے سامنے میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ بخیل نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ کا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، مجھے اس واقعے کی سند کی تحقیق نہیں ہے لیکن اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال درست ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے درجنوں حج کیے، جب بھی حج کرنے جاتے تو ایک غیب سے ندا آتی کہ آپ کا یہ حج قبول نہیں ہوا۔ وہ پھر بیچارے اگلے سال چلے جاتے، حج سے فارغ ہوتے پھر ندا آتی کہ آپ کا یہ حج قبول نہیں ہوا، پھر چلے جاتے کہ بھئی 2 تو رد ہو گئے، اب شاید میں جا کے دیکھوں قبول ہو جائے، پھر ندا آتی۔ تو کئی حج انہوں نے کیے، ہر دفعہ ندا آتی۔ تو کسی کو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی حج کرتا ہوں ندا آتی ہے کہ آپ کا یہ حج قبول نہیں ہوا۔ تو پھر جس کو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ پھر آپ حج کرتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے اپنے طریقے سے، یعنی جو بھی مجھے اللہ نے جتنی صلاحیت دی اس حساب سے میں اللہ کے گھر کا طواف کروں اور حج کروں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کروں گا، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، جب تک اللہ قبول نہیں کرے گا میں کرتا رہوں گا، میں مایوس نہیں ہوں گا، آگے قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو پھر جب حج کیا تو ندا آئی کہ اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا اور جتنے پچھلے تھے وہ بھی اللہ نے آپ کے قبول کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تم مجھ پر ایمان کتنا رکھتے ہو۔ تو جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوتا ہے، جس کو اللہ سے قبولیت کا جتنا یقین ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تبھی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ جتنا تگڑا ایمان، جتنا طاقتور ایمان سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتنا ایسا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے جیسے دعا وہی شخص مانگے گا جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، جسے جنت کی امید ہوگی، جسے اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، جسے جہنم کا خوف ہوگا۔ تو ہر عمل کا یہی حال ہے۔ اسلام نے ہمیں جتنے اعمال دیے، جتنی نیکیوں کا حکم دیا، ان تمام نیکیوں کے پیچھے اگر جنت کی لالچ ہوگی، اللہ سے اجر ملنے کی امید ہوگی، تو پھر آپ اس نیکی کو کریں گے۔
اللہ نے نمازیوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، فرمایا دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، ہم نے یہ جنت پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے والے، برائیوں سے بچنے والے، جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے رک جاتے ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا اس کو کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا 5 وقت نماز قائم کرنے کا، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو جنت کے طلبگار لوگ ہیں وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ یطعمون کا معنی کھلاتے نہیں ہیں، کھلاتے رہتے ہیں۔ اور کھانا کھلانے کے پیچھے بھی 2 جذبے ہوتے ہیں۔ فرمایا پہلا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، جب یہ غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے، کیونکہ ہم دنیا نہیں چاہتے تم سے۔ اور خوف بھی ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں اپنے رب سے ڈر ہے، آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس میں پیشانیوں پر سلوٹیں پڑ جائیں گی، خوف کا عالم ہوگا۔ آج اس دنیا میں ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے، دنیا کی تکلیف سے تمہیں بچائیں گے، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو آج ہم تمہارا خیال کریں گے، ہمیں اللہ سے امید ہے کل وہ ہمارا خیال کرے گا۔ تو دیکھیں یہ آخرت کا خوف ان کو مجبور کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں اور اللہ کی مخلوق کا خیال کریں۔ آخرت کا خوف انہیں مجبور کرتا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق کو بھی کامل طریقے سے ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو بھی۔ آج ہمارے دلوں سے جنت کی لالچ بھی نکل گئی اور آخرت کا خوف بھی نکل گیا، جس کی وجہ سے ہمارا عمل کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف بھی پیدا فرمائے، اور جس جنت کی اللہ نے حسن و جمال کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اس کی لالچ بھی اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔